کے رشتے بن جاتے ہیں. اور مجھے بھی ابھی تک بچپن کی آوازیں پی ٹی وی کی بھی وہ تمام کیریکٹر جو ایکٹرس تھے جو آپ لوگوں کی آوازیں وہ ابھی تک دے ریزونیٹ بیکاز آپ لوگوں کی ایک پرسنالٹی کا آپ لوگوں کی میموری کا وہ پارٹ بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ اس کو زیادہ سے زیادہ طاہر صاحب ایڈورٹائز ہونا چاہیے. جو 25 ایئرز آف FM 101 مکمل ہو رہی ہے اور آئی تھنک کارپوریٹ سیکٹر کو they can contribute in Radio Pakistan in terms of programming. They can partner, they can do JVs, they can do joint ventures. We just started a sports transmission 24 hours. وہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں. ابھی ایک میں دیکھ رہی تھی سیگمنٹ ایکٹنگ کا ہے. کتنے منٹ کا ہے وہ؟ 3 minutes کے اندر they tell you a story and ریڈیو ریل کے نام سے ہے. تو بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ہو رہے ہیں اینڈ آئی تھنک زیادہ سے زیادہ بھی میں نے طاہر صاحب کو کہا کہ اوپن دیز اسٹوڈیوز for university college students who are studying into different universities, who are studying acting, broadcasting, voice, جتنے بھی آپ کے voice overs کے ہوتے ہیں, podcast کے ہوتے ہیں, journalism کے ہوتے ہیں, reporting کے ہوتے ہیں, filming, acting, production, ان سب کے لیے یہ آپ کوئی ایک پلان بنائیں اور سمرز کے اندر اس پورے کے اندر آپ ایک پراپر سمر اسکول پریزنٹڈ بائی ریڈیو پاکستان کا اسٹارٹ کریں. اینڈ دس شوڈ ہیپن اکراس دا کنٹری. بالکل پورے ملک میں یہ ہونا چاہیے. جی لسنرس کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہماری انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ. اور جتنا ٹائم جب سے آپ یہاں پہ آئی ہیں, حکومت میں آئی ہیں, اور جتنا فائدہ جو ہے وہ میڈیا کو پہنچا ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. جو چیز جو یوتھ میں ایک پیشن ہے ریڈیو جوائن کرنے کا, لوگ صرف سنتے ہیں, لیکن جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے, ان کے ٹیلنٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے, یہ چیز جو ہے وہ بہت ریئر ہے اور ہر جگہ پائی نہیں جاتی. آپ خود ماشاءاللہ جو ہیں وہ اتنا یوتھ میں کنیکٹڈ رہتی ہیں اینڈ یوتھ فالوز یو. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی 101 دیکھیے میں صرف یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ ملک آپ کسی بھی ایکسٹریمزم, کسی بھی عدم برداشت جو آپ کے اندر انٹالرنس ہوتی ہے, جو فساد ہے, جو نوجوان کو صرف ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی ورگلائے بھی, اگر آپ کو کوئی بہکائے بھی, تھوڑے عرصے کے لیے سب بہک جاتے ہیں, سب ورگلائے جا سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی بجائے آپ کو پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے, جو تعمیری عمل ہے, اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اب آپ لوگ سب جو 60% آبادی, 66% جو آبادی, 66% اس ملک کی نوجوان ہیں, اگر وہ سب ملک کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم دنیا کی بہترین معیشت بن سکتے ہیں, دنیا کا بہترین ملک بن سکتے ہیں ہر شعبے میں. آئی ٹی ہو, زراعت ہو, ایکسپورٹس ہو, انرجی ہو, جو بھی آپ چیز اٹھا لیں, مائننگ ہو, جو بھی ہمارا پرائم منسٹر کا اکنامک ریوائول کا پروگرام ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں. تو آئی تھنک وی ریئلی ہیو ٹو پلے پرسنلائزڈ رول وچ از ویری کریٹیکل فار پاکستان. بالکل ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں حکومت پاکستان کی. باتوں نشریات آئے لیکن آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, اور جتنا عرصہ سے آپ نے چارج سنبھالا, پہلے بھی جب چارج سنبھالا کافی آپ نے کوشش کی کہ کچھ چینج لے کے آیا جائے. اب ایسا لگتا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے اندر جتنے ذیلی ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے. تو آپ کہاں سے موٹیویشن یا انسپریشن لیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت مزہ آ گیا ریڈیو پاکستان میں جب یہ ساری ہم نے شروع کیا تھا, یہ ڈفرینٹ اسٹوڈیوز, لیکن آج ان کو کام کرتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اس میں سیکرٹری اطلاعات سہیل علی خان صاحب, ریڈیو پاکستان ڈی جی طاہر حسن صاحب, اور منسٹری آف انفارمیشن کی تمام وہ ٹیم, اور ریڈیو پاکستان سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. دیکھیے یہ انسپریشن آتی ہے آپ کو اپنے ملک سے, کیونکہ ریڈیو پاکستان پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اگر آپ کا ریڈیو براڈ کاسٹر کمپرومائزڈ ہوگا تو آپ کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ کمپرومائزڈ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے یہ میڈیمس کمپرومائزڈ ہوں اور آپ کا امیج بہتر ہو. دس از امپاسبل. تو جب پہلے بھی ہم آئے تو فلم پالیسی میں جو اسکرین ٹورزم کی میں نے بات کی تھی وہ بھی اسی لیے کی تھی. امیج بلڈنگ, پیکیجنگ, برانڈنگ, ملک کی اصل ثقافت, ہیریٹیج, کلچر, یوتھ کی جو ایک پروفائل ہے وہ جب تک اسکرین کے اوپر, براڈ کاسٹنگ کے اندر, چاہے وہ ریڈیو ہو, چاہے وہ پی ٹی وی ہو, چاہے وہ فلم ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو, اسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی اکانومی کا پروجیکٹ اگر جیسے ون بیلٹ ون روڈ پریزیڈنٹ شی کا انیشیٹو تھا, اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ ہیریٹیج اور کلچر کا تھا.
پھر جب وہ پاکستان میں آیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن کے اس کا سب سے بڑا پورشن جو تھا وہ پاکستان کی ثقافت پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ کلچر تہذیب اور اس کے ذریعے بیکاز پروجیکٹس بننے تھے پروجیکٹس کی آرکائیوز بننی تھی تو وہ سارا پوری دنیا تک ہو گیا اور سیدھا کامیاب ہوا. تو یہی وہ نیا انفارمیشن کا براڈ کاسٹنگ کا لینڈسکیپ ہے جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. ابھی آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں آذربائیجان میں دیکھیں ٹرکی میں دیکھیں قطر میں دیکھیں وہ صرف ان مینز اور ان ٹولز کے ذریعے پوری دنیا میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں. تو یہی انسپریشن ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک دنیا کے نقشے کے اوپر ایک باوقار رچ ان کلچر ان وجوہات سے نہیں جس سے آپ کا امیج کمپرومائز ہوتا ہے بلکہ ان وجوہات سے کہ کتنا وائبرنٹ کلچر ہے کتنی وائبرنٹ ٹورزم ہے کتنی وائبرنٹ لینڈسکیپ ہے سینری ہے ڈفرینٹ. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنے جیوگرافک اسپریڈ پہ ہو کہ جہاں وہاں ہائیسٹ ماؤنٹ ون آف دا ہائیسٹ ماؤنٹینز ہو اور کوسٹ بھی ہو اور اس کوسٹ کے درمیان پوری ایک سیڑھی کی طرح بایو ڈائیورسٹی ہے جو آپ کوسٹ سے شروع ہوں تو اینڈ یو اسٹیپ اپ تو ایک پورا منظر آپ کو بایو ڈائیورسٹی کا نظر آتا ہے. تو یہی میری انسپریشن ہے اور یہی آپ لوگوں کی انسپریشن ہونی چاہیے. پھر ایک اور انسپریشن بھی تھی کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے امپلائیز ہمیشہ کمپلین ہی کرتے تھے تنخواہوں کی کبھی پینشنز کی کبھی ریگولرائزیشن کی کبھی یہ. تو جب ادارے کے اندر فائنینشیل وائبلٹی آتی ہے وہی بزنس پلان کنکلوڈ کرتی ہے اور وہی جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی حالت بہتر کرتی ہے. یہ سمپل اکنامکس ہے. صحیح. اور اسی کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے انیشیٹو. ابھی میں نے طاہر حسن صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان تمام اسٹوڈیوز کو پاکستان کی تمام جو ملک میں یہ اسٹوڈیوز ہیں اس کو اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر یہ فیسلٹی کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھولیں تاکہ ریڈیو پاکستان کیا کرتا تھا ریڈیو پاکستان وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا تھا وہ انوائرمنٹ کو انیبل کرتا تھا جس کے اندر ینگ لوگوں کو یہ جو جتنے آج آپ بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھتے ہیں ان کی تصاویر دیکھتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان کی پیداوار ہے. یہیں سے ان کی آواز کو وہ پلیٹ فارم ملا اور وہ بڑے بڑے آرٹسٹ بنے. تو یہ دوبارہ سے ریوائول ہونا چاہیے ان اسٹوڈیوز کے ذریعے. ابھی میوزک کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈیو ہے ایک اسٹوڈیو اسپورٹس کا ڈیڈیکیٹڈ ہے پھر FM 101 ہے پھر یہ آپ کا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہے پھر آپ کا یہ جو ابھی میں جہاں گئی تھی پلانٹ والا اسٹوڈیو ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو ایکسیس دیں وہ اپنے اسکل کو اور زیادہ دے کین بی آگمنٹڈ ویلیو ایڈیشن ہو اور یہی بچے آپ کا کل ایسٹ بنیں گے. وہ بچے جن کے ہاتھوں میں چند بچے جن کے ہاتھوں میں آج پیٹرول بم ہے ایک ایکسٹریمزم ہے ایک عدم اور میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتی. ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے ملک کے اندر 6 سالوں میں کہ یہ ہر کسی پہ تہمت مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا یہ ان سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ان سے نوجوانوں کو وہ سمت نہیں ملتی جو ملک کی تعمیری سمت ہوتی ہے. تو یہی وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بحیثیت قوم بڑھ سکتے ہیں انڈیویجولس بڑھ سکتے ہیں اور ادارے بڑھ سکتے ہیں. میم یہاں آپ سے یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی آپ لوگ حکومت میں آئے ہمیشہ فیملی اور ویلیوز کو آپ لوگوں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے. آپ کی اپنی بانڈنگ آپ کی مدر کے ساتھ بڑی اسٹرانگ رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس چیز کو اور ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ ان میڈیا چینلز کو کس ڈائمینشن کی طرف لے کے جانا ہے اور کیسے چلانا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے زیادہ یونیفائی کر کے سب فیملی سے لے کر ظاہر ہے جب فیملی اس کا کریڈٹ ایک تو گھر کی تربیت سے بہت ہوتا ہے لیکن جس پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں ان کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے ہمیشہ اس بات کا سبق دیا کہ آپ جتنی بھی آپ کو مشکل ہو جتنا بھی آپ کو غصہ ہو جتنا بھی آپ کو آج کل وزارت پہ نکل رہا ہے تھوڑا سا لیکن جتنی بھی آپ کی ایکسٹریم سچویشن ہو اس کو حوصلے کے ساتھ اس کو اپنی اور پھر آپ کی جو ویلیو سسٹم ہے انکلکیٹ کیا گیا ہے. ایک ظاہر ہے آپ کے گھر کی تربیت تو اس میں ہوتی ہے لیکن جس طرح یہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں پھر جو شہباز صاحب اپنے آپ کو ہر کسی کو آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی اور آپ یہ چیز انکلکیٹ کریں گے. تہمت تو ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. جھوٹ بولنا تہمت لگانا بار بار ایک الزامات لگانا پھر بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا وہ عدم برداشت کو اس کی کوئی طریقے نہیں. تو اس کو اسی لیے ہم کبھی آپ کی جاب کی بن جاتی ہے ضرورت بن جاتی ہے کسی سرٹن اس میں لیکن
कोशिश मैं करती हूँ कि जितना मैं इससे दूर रहूँ, कभी कभी उसमें मैं एक्सीड कर देती हूँ, बट दैट लेकिन इज सोशल मीडिया में आपकी मदर की और मरियम नवाज साहिबा की जो एक वीडियो थी बड़ी वायरल हुई और यूथ ने बड़ा पसंद उस चीज़ को किया। आप एक दो वाकयात आपकी शख्सियत के बारे में मैं इसलिए चाह रही हूँ कि वो कमेंट करें कि ये पॉडकास्ट जिस वक्त नौजवान देखें तो क्या मैं वैसे एक सोच तफसीली पॉडकास्ट के लिए आपके पास आऊंगी, जरूर आइएगा। जिसमें आप सारे लेकिन सवाल कर सकते एक चीज मैं जरूर चाहूंगी, और फिर जो लंदन वाला वाकया आपने अपने आप को जैसे कंपोज रखा और जिस तरह से आपने उसको फेस किया, वो हम खवातीन के लिए खासतौर पे एक बहुत बड़ा उसके अंदर जो है वो एक इंस्पिरेशन मौजूद थी। थोड़ा सा उसके बारे में कमेंट कीजिए, कैसे आप अपने आप को कंपोज एंड कूल रखती हैं? आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा ये अल्लाह ताला की एक आपको हौसला देने का एक सिचुएशन में होता है, और ये मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर एक थोड़ा सा एक सर्टन एक इंसिडेंट है जब मैं 3 साल की थी, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो उसने मेरा ख्याल है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर एक जो आप कह लें बर्दाश्त कह लें या उसको एक रेजिलियंस कह लें, वो मौजूद है। तो कुछ क्राइसिस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील होते हैं, इट्स वन ऑफ देम। वो हुआ, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है, उस वक्त आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आखिरी लाइन में यही कहूँगी कि हम सब के लिए सबक ये है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को रिएक्ट किया जाए, ज़रूरी आई थिंक ज़्यादा अगर हम रिस्पॉन्ड करके उस चीज़ का मुकाबला करें तो वो बेहतर है।